السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے اور نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ ہم اور آپ اس ماہ مبارک میں رمضان کی برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک کا انتظار مجھے، آپ کو، ہم سب کو پوری سال نہایت شدت کے ساتھ رہتا ہے کہ کب رمضان المبارک آئے اور ہم رمضان المبارک میں نماز تراویح کی برکتوں سے مالا مال ہوں، سحر و افطار کی جو برکتیں ہیں ان سے بھی ہم محظوظ ہوں۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے، ایک ہفتہ بھی گزر چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، اس ماہ مبارک کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، بہت ساری اسلامی تاریخیں بھی ہیں، شب قدر بھی ہے جس میں قرآن میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو اس مبارک مہینے میں شب قدر بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اعتکاف، سبحان اللہ، جس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بڑی محبت کے ساتھ کیا، یعنی آخری عشرے کے جو 10 دن ہوتے ہیں، آخری عشرے کے یعنی جو آخری 10 دن ہیں اس میں اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، ٹھیک ہے، تو اعتکاف بھی ہے۔ تو یہ بہت ساری جو خوبصورت چیزیں ہمارے لیے بابرکت یادگار چیزیں ہیں، ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلی پابندی تو نماز کی کرنی ہے، کسی بھی قیمت پر ہماری نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ کوئی بھی نماز ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے، بالخصوص نماز تراویح۔ یاد رکھیے نماز تراویح بڑا مبارک تحفہ ہے رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ کسی بھی قیمت پر آپ کی نماز تراویح نہ چھوٹیں۔ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، والدین کی اطاعت کریں، بڑوں کا کہنا مانیں، چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ ضرور پھیریں، غریب، یتیم، بیوہ، مساکین، فقراء، ان سب کی مدد کیجئے، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، رات کے اندھیرے میں کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے کیجئے۔ اور کوشش کیجئے کہ جس طرح ہم خوشی کے ساتھ اپنے دسترخوان پر اپنے والدین، بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس غریب کی بھی ہم خاموشی سے مدد کر دیں تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ سحری اور افطاری میں خوبصورتی کے ساتھ جو ہے، خوشی کے ساتھ جو ہے دسترخوان پر بیٹھے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری ذات اور بات سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو کوشش کریں کہ یہ ہونا چاہیے۔ اور اس ماہ مبارک میں بالخصوص ابھی سے یہ پلان کیجئے، ابھی سے یہ پلان کیجئے۔ ہر سال یہ ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ جب اعتکاف کے آخری دن آتے ہیں تو وہ بیٹھ کر افسوس کرتے ہیں، ارے ہم نے کاش یہ کوشش کی ہوتی اور ہم بھی اعتکاف کر لیتے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے، اور ایک ہفتے کا ہی وقت 9-10 دن کا بہت آسانی اور تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، کام تو پوری زندگی کا ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے ہمارے پاس، 10-12 دن کا پورا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے۔ جو لوگ نیت پہلے سے کافی زمانے سے کر رہے ہیں، کشمکش میں ہیں ہم اعتکاف میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، کوشش کیجئے اس کشمکش کو جلد سے جلد ختم کر دیجئے، اور یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ بہتر کام ہے، ہمیں بیٹھنا ہی ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کام پوری زندگی کا ہے، جب تک آپ زندہ ہیں کام چلتا رہے گا، کام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، ماں کے لیے، والد کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لیکن آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے رمضان المبارک کا مہینہ صرف پیسے کمانے کا سیزن نہیں ہے بلکہ نیکیاں کمانے کا سیزن بھی ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں پیسوں کے ساتھ ساتھ نیکیاں کمائیں۔ 20 دن آپ کام کر لیجئے، لیکن پہلے سے پلاننگ سیٹ کر کے رکھیے کہ آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور اگر بربنائی مجبوری کہ آپ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارادہ کریے کہ ہم اپنے گھر سے اپنے کسی نہ کسی جوان بیٹے کو اعتکاف کی برکتوں سے محروم نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے بچوں کو اعتکاف میں، اپنے جوان اولاد کو اعتکاف میں بٹھائیں گے، اس لیے کہ جب آپ کی اولاد مسجدوں کے قریب ہوگی، دین کے قریب ہوگی، اور ان مبارک راتوں میں اعتکاف کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ شب قدر کو پا لیتا ہے، اس لیے کہ شب قدر 21، 23، 25، 27 اور 29 میں شب ہے، لیکن ان میں سے کون سی ہے یہ خاص نہیں کیا گیا۔ تو جو 10 دن مسجد میں ہوتا ہے حالت اعتکاف میں، اس کو تو شب قدر کی برکتیں ملنی ہی ملنی ہیں، ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے۔ تو ابھی سے ارادہ کر لیں کہ آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے، یا آپ نہیں بیٹھ سکتے کوشش کیجئے آپ اپنی اولاد کو بٹھائیے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا آپ کے لیے،
اور آپ کی اولاد کے لیے۔ کیا پتہ ہماری زندگی کی شام کب اور کہاں ہو جائے، اس لیے ہماری زندگی کے کچھ لمحات اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے گزر جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا۔ یاد رکھیے صدقہ فطر بھی ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے، غریبوں محتاجوں تک ضرور پہنچائیے نماز عید سے پہلے یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر ادا کرو، جس طرح تمہارے لیے خوشی کا ماحول ہوتا ہے عید کے دن، ایسے ہی صدقہ فطر غریبوں تک پہنچاؤ تاکہ ان کے بچوں کے لیے بھی عید منانے کا اور خوشی منانے کا انتظام ہو جائے۔ تو ہمیں اس پر بھی غور دینی ہے، لیکن خاص طور پر اعتکاف کی پلاننگ ہمیں ابھی سے کرنی ہے تاکہ ہم ساری تیاریاں کر لیں اور اعتکاف کی برکتوں سے ہم محروم نہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں اور آپ سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم جب تک زندہ رہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے، اور جب دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔